يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. محترم صدر اجلاس، حاضرین مجلس، قابل قدر اساتذہ اکرام، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے رونق افروز بزرگان دین، عزیز ساتھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس بابرکت مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس لیے ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار کرنا چاہتا ہوں. سب ایک ساتھ کہ الحمدللہ. الحمدللہ. جس نبی کے خاطر کل کائنات کو پیدا کی ہے، دنیا اور آخرت کو پیدا کی ہے، جنت اور جہنم کو پیدا کی ہے، 18,000 مخلوقات کو پیدا کی ہے، یہاں تک کہ ہمری کو بھی پیدا کی ہے. اس نبی کے خاطر ایک مرتبہ درود پڑھنا چاہتا ہوں. سب ایک ساتھ کہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک موضوع پر چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دوستو عزیزو، وہ موضوع یہ ہے کہ علماء بعمل کی بزرگی. تو ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی جو عالم بعمل ہیں، دین کے اشاعت در خدمت اور اہل دین کی روحانی تربیت کرتے ہیں کہ یہ کام تھا انبیاء علیہ السلام کا، ورنہ بے عمل عالموں کی سخت پکڑ بھی آئی ہے. جو عالم علم پر عمل کرتا ہے، خدا تعالیٰ کے خوف سے پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عالم کے لیے تمام مخلوق، زمین و آسمان کی، یہاں تک کہ پانی کی جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. اور عالم کی بزرگی عابد پر ایسے ہے جیسے 14 رات کے چاند کی بزرگی تاروں پر. اور عالم لوگ وارث انبیاء کے، اور انبیاء نے مال و دولت میراث میں نہیں چھوڑا، صرف علم کو میراث میں چھوڑا ہے. جس نے علم حاصل کیا اور پھر اس پر عمل بھی کیا، اس نے پورا حصہ یعنی کمال حاصل کیا. عزیز ساتھیوں، اس حدیث شریف سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ علم دین پڑھ کر عالم بن سکتے ہیں. اگر یہ دولت علم کی نصیب نہ ہو تو علماء بعمل کی صحبت میں بیٹھا کرو، دین کی مسئلے ان سے پوچھا کرو، انشاءاللہ ان کی صحبت کی برکت سے تم کو بھی دین کی ضروری علم حاصل ہوگی. دیکھو، صحابہ رضی اللہ عنہ اکثر ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، مگر سید العلماء کی صحبت کی برکت سے سب عالم ہو گئے. اور خوب یاد رکھو کہ بغیر علم کی عبادت کی سوئی نہیں ہو سکتی. میں اسی بات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرنے جا رہا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عالم بعمل بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.